حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگو عزیز دوستو، اسلامی مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے۔ حرمت اور احترام کے لحاظ سے یہ بھی ایک عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان میں بھی برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ہر اسلامی مہینے کا ہر دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص واقعہ متصف ہے، لیکن رجب کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی طرف بھی کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ معجزہ خرق عادت فعل کو کہتے ہیں۔ خرق عادت، عادت سے ہٹ کے کوئی کام کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو معجزہ ہے، کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو کرامت ہے، اور کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ڈیل کہتے ہیں۔ مزید اگر اس میں آپ علمی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جس کے ہاتھ پہ خرق عادت فعل صادر ہو تو دیکھیں گے کہ وہ مقرون بالدعویٰ ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کوئی دعویٰ ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا۔ اگر دعویٰ ہے تو کس چیز کا دعویٰ ہے؟ الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت یا رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں مفاتیح الغیب میں سورہ کہف میں، اگر کوئی الوہیت کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ پہ خرق عادت فعل صادر ہو رہے ہوں تو یہ ممکن ہے۔ فرعون خرق عادت فعل اس کے افعال صادر ہوتے تھے اور اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی۔ نمرود کا خدائی دعویٰ تھا اور اس قسم کے افعال کیا کرتا تھا۔ اور کل قیامت کے قریب دجال آئے گا جس کے فتنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، وہ بھی خرق عادت افعال کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، بارشیں برسائے گا، بیسیوں اس قسم کے کام کرے گا جو عادت سے ہٹ کے ہوں گے، عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن ہوگا پکا لعنتی اور کافر، لیکن خرق عادت افعال صادر ہو رہے ہوں گے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الوہیت کا دعویٰ کرے ہوگا تو وہ کافر، لیکن خرق عادت فعل اس کے ہاتھ پہ صادر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے اور وہ اگر نبی نہ ہو تو پھر اس کے ہاتھ پہ خرق عادت فعل صادر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو معجزے کو اللہ نے بنایا ہی نبی کے لیے دلیل ہے، اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ خرق عادت فعل صادر نہیں کر پائے گا۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی بخار والے پہ ہاتھ پھیرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا اچھا موقع ہے، نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ دعویٰ کر لیا۔ جب لوگوں نے دعوے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کا معجزہ کیا ہے، اس نے کہا بیمار کو لاؤ، لایا، اس نے ہاتھ پھیرا، وہ مر گیا۔ تو خرق عادت فعل صادر کرنا تو کجا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد رب اس کی عقل کو ہی سلامت نہیں چھوڑتے۔ وہ قادیان کا مرزا قادیانی ملعون دعویٰ کیا نبوت کا، ویسے جو ہے نا ظاہر ہے اس کو اتنی بڑی سوجی، یہ اتنے بڑے انگریزوں کے ساتھ اس کے روابط تھے، لیکن اس دعوے کے بعد رب نے اس کی عقل کو ایسا مسخ کیا کہ وہ اس کے ماننے والے، اس کے متبعین، ہمارا یہ چیلنج ہے ہر جگہ پہ، ہر فارم پہ،
کہ تم کہتے ہو وہ نبی ہے، تم اس کو ایک انسان ثابت نہیں کر سکتے، تم اس کو ایک شریف آدمی ثابت نہیں کر سکتے، تم نبوت کی بات کرتے ہو۔ وہ نبوت کی گاڑی چلائے گا جس کو اپنی ذات کا ہوش نہیں ہے، جو سلسل بول کی بیماری میں مبتلا ہے، ہر وقت اس کا پیشاب ٹپک رہا ہے، جس کو پاکی ناپاکی طہارت کا پتہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا پاکی کے احکام بتائے گا، کیا شریعت بتائے گا؟ جس نے ہر وقت اپنے جو ہے نا سنجے کے لیے جیب میں ایک جو ہے نا مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے، اور دوسری جیب میں اس وقت کے حکماء نے علاج تجویز کیا تھا کہ کسی کو اگر سلسل بول کی بیماری ہو، کسی کا پیشاب نہ رکتا ہو تو وہ گڑ کا استعمال کرے۔ اب اس نے گڑ بھی رکھا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیلا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن عقل پہ ایسی مار پڑی ہے کہ وہ گڑ سے سنجا کر لیا کرتا تھا اور مٹی کے ڈھیلے کو کھا لیا کرتا تھا۔ اب وہ نبوت کی گاڑی چلائے گا، وہ نبی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے جن کے قدموں میں آ کر مجنون بھی سمجھدار بن جایا کرتے تھے، جن کے قدموں میں آ کے زمین کے ذرے آسمان کے ستارے بنا دے، بگڑے ہوئے جانوروں کو انسان کامل بنا دیا، جنہیں پوچھتا کوئی نہیں تھا، وہ اتنے عظیم ہو گئے کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دینے لگی۔ یہ ہے نا نظر کرم، یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا برکت۔ یہ تو حضور کی صحبت کی برکت سے لوگ اتنے عظیم ہو گئے، لوگ اتنے عظیم ہو گئے، کیا سے کیا بن گئے، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو جن کی صحبت کی برکت سے جب وہ اتنے عظیم ہو گئے کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملنے لگیں، موت ان سے ڈرنے لگی، دریا ان کو رستہ دینے لگے، سمندر ان کو رستہ دینے لگے، اور جنگلی درندے ان کی بات ماننے لگے، ہوائیں ان کے آرڈر قبول کرنے لگیں۔ جب وہ اتنے عظیم ہو گئے تو خود آقا کی شان کیا ہوگی، آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس بے ایمان کی تو اپنی عقل ٹھکانے نہیں رہی تھی مرزے کی، اب اس کی صحبت میں آنے والوں کی وہ کیا اصلاح کرے گا، اس کے متبعین کیا ٹھیک لوگ ہوں گے۔ اور حال یہ ہے اوپر والا بٹن نیچے، نیچے والا بٹن اوپر باندھ لیتا تھا، یعنی جو ہے نا واسکٹ کے جو ہے نا ایسے بندی ہوتی تھی اس کی، ماں جوتیاں سیدھی کر کے رکھتی تھی، پھر بھی جو ہے نا الٹی سیدھی اور سیدھی الٹی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، الحمدللہ میرا بچہ ہے 5 سال کا، 2 سال کی عمر کے بعد اب تک میں نے اس کو الٹی جوتیاں پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ 2 سال، سمجھداری کی بات ہے، فہم کی بات ہے۔ یہاں تو بچے میں اتنی فہم موجود ہے اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور اس کے پاس اتنا فہم بھی نہیں ہے کہ وہ جوتی سیدھی پہن لے۔ ٹھیک ہے، بہرحال کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، بات مختصر یہ ہے وہ خرق عادت فعل صادر نہیں کر سکتا، اور کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا ہے کہ دعویٰ کرنے والا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اگر اس کے ہاتھ پہ خرق عادت فعل صادر ہو بھی رہا ہے تو اس کو چھپائے گا۔ صحابہ اکرام کا یہی مزاج تھا، کوئی چیز آ جاتی رونے لگ جاتے، اللہ ہماری عبادت کا صلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں ملنے لگ گیا، ہم جو کر رہے آپ کے محبوب کے ساتھ جہاد کیا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ ہمیں دنیا میں تو کہیں نہیں ملنے لگ۔ وہ دیکھ لی جاتی ہیں، کسی نے دیکھ لی کرامت تو بتلا دی، ویسے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے، دبا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال تو معجزہ کہتے ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دے۔ معجزہ اصل میں فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت سارے معجزات ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد بڑا معجزہ معراج ہے۔ اب معراج کا دنیا میں لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ معراج کو میں بہت مختصر کروں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اور میں نے پورا کرنا ہے آج کے اور کل کے درس میں، پوری بات کوشش کرنی ہے کہ میں کور کر دوں۔ اب لوگوں نے عقل کی بنیاد پہ انکار کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے درمیان چلنے والا، ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والا، کھانے پینے والا، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ رات کے کم حصے میں گیا
اور جو ہے نا مسجد حرام سے مسجد اقصی انبیاء تمام سے ملاقات امامت کر کے وہاں وقت بھی گزارا، اور پھر جو ہے نا آسمانوں پہ جنت جہنم کی سیر کر کے اور جو ہے نا اللہ سے ملاقات کر کے تحفے وصول کر کے رات کا تھوڑا سا حصہ لگا اور واپس بھی آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پہ پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ رب نے جب اس واقعے کو بیان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے 15ویں سپارے کی، تو رب نے آغاز ہی یہ کیا ہے کہ پہلا لفظ ہی ان کے سوالوں کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب سبحان اگر اس کے معنی پہ غور کیا جائے، سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جہاں ساری کائنات کی طاقتیں ختم ہو جائیں، جس ذات کے غلبے اور قدرت کا آغاز ہو اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ ساری کائنات کی طاقتیں ختم، اور جو ہے نا جو ذات نقائص سے پاک ہے، جس کے پاس بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، رفتیں ہی رفتیں ہیں، تو ساری کائنات کی طاقتیں جہاں سے ختم ہوں، جس ذات کی طاقت کا آغاز ہو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن کے آئینے میں سیدنا یونس علیہ السلام نکلے، اللہ تعالیٰ نے بڑے انداز میں دعوت فکر دی کہ وَظَنُّونَ، ذرا میرے مچھلی والے یار کو یاد کرو، مچھلی والے کو یاد کرو۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ناراض ہو کے نکل گیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے تنگی آزمائش نہیں گھیرے گی، لیکن تنگی آزمائش سے جب آ گھیرا، آ گئی آزمائش، کشتی اچکولے کھانے لگی۔ ملاؤں نے کہا یہ ایسے اچکولے نہیں کھاتی، یقیناً کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکلا ہے۔ حضرت یونس کھڑے ہو گئے، میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ کہا آپ تو لگتے نہیں غلام، آپ تو حاکم لگتے ہیں، آپ تو چہرہ ہی نہیں بتاتا غلاموں والا۔ قرآن اندازی کی گئی، سیدنا یونس کا نام بار بار نکلا تو سیدنا یونس نے جیسے پانی میں چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو کھڑا کیا ہوا تھا، مقرر کیا ہوا تھا، منہ کھولے کھڑی تھی اور اللہ کے نبی کو نگل لیا۔ اب اتنی بڑی مچھلی جس نے پورا نبی، ظاہر ہے اس وقت کے لحاظ سے ظاہر ہے یقیناً ہائٹ بھی ہوئی ہوگی سب کچھ۔ اب جتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ پانی کی گہرائی میں ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی امانت وصول کرنے اوپر آئی تھی، جیسے اللہ کی امانت لی اور وہ چلی گئی پانی کی گہرائی میں۔ اب مچھلی چلے گی گہرائی میں، اب پانی کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، تین اندھیروں میں میرے یونس نے آواز لگائی، اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ ساری کائنات کی طاقتیں ختم ہو گئیں، میں عاجز ہوں، تو قادر ہے۔ یہاں مچھلی کے پیٹ میں یونس کی دستگیری کرنے والا تو ہے۔ اور رب نے بھی دوسری جگہ اس کو یوں بیان کیا، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر مچھلی کے پیٹ میں میرا یونس مجھے یاد نہ کرتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، میرے سوا یونس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ قیامت کی صبح تک پھر مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو سبحانک، اللہ الہ الا انت سبحانک، جہاں ساری طاقتیں ختم، جس ذات کی طاقت اور غلبے کا آغاز ہو اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ ربا اس جگہ پہ پانی کی گہرائی، مچھلی کا پیٹ، رات کی تاریکی، لیکن تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ اور فرشتوں کو جب حضرت آدم کے سارے نام اللہ نے بتایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ نام۔ فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا، سبحانک، تو پاک ہے، تو قادر ہے، یا اللہ تو ہی جانتا ہے، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو تو نے سکھایا ہے۔ تو یہاں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بات آئی، رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ بتلانا یہ مقصد تھا حضور کے اس معجزے کو دیکھنا ہو تو حضور
کی شخصیت اور ذات کو نہ دیکھو، رب کی غلبہ اور قدرت کو دیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ ہمارے بیچ میں سے تھے، ہمارے بیچ چلنے پھرنے والے تھے، یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لے جانے والا کون ہے؟ وہ قادر ہے، جو لے جانے والا ہے وہ قادر ہے۔ اس کے لیے اس سے بھی یہی وجہ ہے کہ اسی ایک رات نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا اور ابو جہل کو زندیق بنا دیا، اسی ایک رات نے، کہ ابو جہل بغلے بجا رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زندیق کہلایا، اور ابو بکر صدیق نے کہا اس سے بڑی بات بھی میرے آقا کریں تو وہ بھی قابل قبول ہے، وہ بھی ممکن ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ جو نبی کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ رب کا فعل ہے، رب قادر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یا عبد لفظ بولا۔ اب یہی ان کو اختلاف تھا، وہ کہتے تھے جی انسان ہو کے عرش پہ کیسے جا سکتے ہیں، انسان ہو کے عرش پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ رب نے عبد لفظ بولا، عبد کہتے بندے کو، اور کئی لوگوں نے یہاں سے کہا کہ معراج روحانی ہوا۔ اب ایک تو بندہ بولا، فرشتہ نہیں، فرشتے کا آنا جانا کوئی کمال نہیں ہے، فرشتہ تو اللہ نے اس میں ملکہ رکھا ہے۔ انسان کوئی سوچے یار میں نے پرندہ دیکھا وہ اڑ رہا تھا، بھائی کیا کمال ہے، اڑ رہا تھا، پرندے کے اللہ نے پر بنائے ہیں، اس کی خاصیت بنائی ہے اڑنا۔ کمال تو تب ہے کہ ہمارے عزیر صاحب اڑنا شروع ہو جائیں، کمال تو تب بنے گا نا کہ کوئی انسان اڑ جائے، انسان کا اڑنا کمال بنے گا، پرندے کا اڑنا کیا کمال، اس کی تو خاصیت ہے۔ فرشتے کا آنا جانا کیا کمال ہے، کمال تو تب بنے گا جب عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا اس کا لخت جگر آمنہ کا در یتیم، اور جو ہے نا وہ ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، فرمایا انا بین النائم والیقظان، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، ففرج لی السطح، چھت کھلی، فرشتہ آیا، سینہ چاک کیا، براق لے کے آیا، اور جو ہے نا روح مع الجسم۔ کئی لوگوں نے کہا یہ خواب میں حضور کو معراج ہوا ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن یہاں جسم کے ساتھ روح مع الجسم۔ خواب میں تو ہماری روح بھی کہاں سے واپس ہو کے آ جاتی ہے۔ کئی لوگ اٹھیں گے جی حاجی صاحب آئے، میں جی رات طواف کر رہا تھا، بھائی اللہ تعالیٰ روح کو پہنچا دے وہاں، روح کا آنا جانا کون سا کمال ہے؟ روح تو جا سکتی ہے اور واپس بھی آ سکتی ہے، اس سے جو ہے نا کمال یہ تھا۔ اور قرآن میں عبد کا لفظ روح مع الجسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ ابو جہل کے بارے میں حضور کو روکتا تھا نماز پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ نماز پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسر بعبادی لیلا، موسیٰ رات کو میرے بندوں کو لے کے نکلو۔ تو عباد روح مع الجسم کے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کی روحوں کو لے کے نکلو، اس سے جو ہے نا روح مع الجسم کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ اور لیلن نکرہ لایا، تنوین للتقلیل، قلت بتانے کے لیے کہ رات پوری بھی نہیں لگی، رات کو کچھ حصہ لگا ہے۔ اور جو ہے نا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ کے، ام ہانی کے گھر سے وہ جو ہے نا مسجد اقصیٰ، اور وہاں رب تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو جمع کیا ہوا تھا، پہلے سے انبیاء نے استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم کھڑے ہو کے گھر گھر اللہ کے نبی کو بلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو بلانا ہو تو طریقہ یہ ہو، پہلے اس طرح استقبالیہ کمیٹی بناؤ، انبیاء کی روحوں کو جمع کرو، میرے نبی کو پروٹوکول یوں دو، یوں بلانے کا طریقہ ہے میرے نبی کو۔ 1,24,000 انبیاء، اذان دینے والے نے اذان دی۔ اب سب سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں امامت کا شرف کس کو نصیب ہو۔ سیدنا آدم سوچ رہے ہیں ممکن ہے میں پڑھاؤں، ساری کائنات کا ابا ہوں۔ نوح کہتے ہیں میں پہلا رسول ہوں۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں کہ میری دعاؤں کا ثمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور میری اولاد میں سب سے زیادہ انبیاء ہیں۔ سب سوچ رہے ہیں، سیدنا جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کیا، جہاں یہ موجود ہوں وہاں کسی اور کو مصلی پہ کھڑا ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز ادا کی۔ اب انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ایک دو حمد و ثنائیں سنا دوں، ہے ٹائم آپ کے پاس؟ جی ہے جی،
کوئی جلدی میں ہو تو بے شک جا بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، کن الفاظ میں؟ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا یؤتم بہ وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما۔ اللہ کی تعریف، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، بڑی سلطنت عطا کی، مجھے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ اللہ نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، آگ سے مجھے نجات دی اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔ اللہ کی حمد سنا۔ اب نبی کے الفاظ، سیدنا آدم بیٹھے، حضرت ابراہیم بیٹھے، حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا۔ وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی، میرے ہاتھ پر فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون، میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ہمیشہ حق پر رہیں گے اور ہدایت پر رہیں گے میری امت میں۔ حضرت داؤد کھڑے ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی اعطانی ملکا عظیما، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ داؤد کو بڑی سلطنت عطا کی۔ وعلمنی الزبور، اور مجھے زبور سکھائی۔ وَأَلَانَ لِيَ الْحَدِيدِ، لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا۔ لوہا ان کے لیے ایسے تھا جیسے روئی، جیسے موم۔ وَأَلَانَ لِيَ الْحَدِيدِ، لوہے کو نرم کر دیا۔ وَسَخَّرَ لِيَ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ، پرندوں کو اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ میں نے تفاسیر میں پڑھا ہے حضرت داؤد جب وجد میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اڑتے پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ فرمایا وَأَعْطَانِيَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اللہ نے مجھے حکمت اور دانائی کی باتیں عطا کی اور فصل خطاب عطا کیا۔ ہم تقریر کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اما بعد، یہ اما بعد یہ فصل خطاب ہے، یہ سب سے پہلے حضرت داؤد کو عطا کی ہے، حضرت داؤد کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ، سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح اور ہم سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وجعل امتی هم الاولون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعل لی فاتحا وخاتمہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ محمد کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ میرے قلب اطہر پر رب نے ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی۔ خداوند کریم نے مجھے ایسی امت عطا کی جو بہترین امت ہے، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ میری امت آئی تو آخر میں ہے، لیکن ہم الاولون، وہ شمار سب سے پہلے ہوتی ہے، وہ جنت میں جانے میں سب سے پہلے۔
وشرح لی صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے، میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے، میرے بوجھ کو ختم کر دیا ہے، کمر کے بوجھ کو، اور فرمایا کہ میرے ذکر کو ایسا بلند کر دیا کہ کائنات کے جس کونے پر، زمین کے جس حصے میں رب کا ذکر ہوگا، رب کے ساتھ متعلقہ مجھ کا بھی ذکر، مجھ محمد کا بھی تذکرہ ہوگا۔ فرمایا مجھے فاتح بنا کر بھیجا ہے اور مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی حمد بیان کی نا، حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور فرمایا، آقا کی طرف دیکھا، فرمایا بہذا فضلکم علی جمیع، یہی تو اوصاف ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تجھے سب پہ فضیلت عطا کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد